اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے مستثنی ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے معلوم و معین رزق ہے، یعنی طرح طرح کے میوے، اور وہ عزت و اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ باغائے بہشت میں مرصع پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب طہور کے جام چشموں سے پر کر کے ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے، یعنی بالکل سفید براق شراب جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر و بدحواسی ہوگی اور نہ ہی مدہوشی کی وجہ سے وہ بہکی ہوئی باتیں کریں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی باحیا اور غزال چشم بیویاں ہوں گی۔ وہ رنگ و روپ اور نزاکت میں گویا چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ پھر وہ بہشتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور سوال و جواب کریں گے۔ چانچہ ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک رفیق تھا جو مجھ سے کہتا تھا کہ آیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرتے ہو؟ کب جب مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو اس وقت زندہ کر کے ہمیں جزا و سزا دی جائے گی۔ پھر وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو کہ اب وہ رفیق کہاں اور کس حال میں ہے؟ پھر جب وہ جھانک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے وسط میں پائے گا۔ اس وقت اس سے خطاب کر کے کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا تھا، اور اگر میرے پروردگار کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی اس گروہ میں شامل ہوتا جو پکڑ کر لایا گیا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے کیا اب تو ہم نہیں مریں گے سوائے پہلی موت کے، اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب ہوگا۔ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا؟ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنمی لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر زقوم کھانے کے بعد انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی بازگشت جہنم ہی کی طرف ہوگی۔ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور یہ بے سوچے سمجھے انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور بے شک ان سے پہلے بھی اگلوں میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، تو دیکھو کہ ڈرائے ہوئوں کو انجام کیا ہوا۔ ہاں البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے مستثنی ہیں، اور یقیناً نوح نے ہم کو پکارا تو ہم کیا اچھا جواب دینے والے تھے، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو سخت تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور انہی یعنی نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟